السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غلام احمد کی وحی، جس کا دعویٰ غلام احمد نے کیا۔ پچھلے دنوں ٹویٹر اسپیس کے اوپر انصر رضا ایک ربی ہیں جو کینیڈا سے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا، ذرا غور سے سنیے گا، آج سے 42 برس پہلے میں نے احمدیت کو قرآن و سنت کے مطابق پا کر قبول کیا تھا۔ میں تمام مسلمان فرقوں کے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے قرآن و سنت سے احمدیت کا غلط ہونا ثابت کریں۔ میں انشاءاللہ اسے چھوڑ دوں گا، ورنہ روز محشر میں اللہ سے کہوں گا کہ انہوں نے مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ اب یہ ان کا ٹویٹ ہے اور اس کے اندر یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ احمدیت جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اس کو پایا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے جو سنی گھرانے میں جس میں وہ تھے ادھر سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر کے وہ احمدیت ہو گیا آج سے 42 سال پہلے۔ آج ان کی ایج تقریباً 66 ہے، جو کہ انہوں نے میری اسپیس میں مجھے بتائی۔ تو اس کا مطلب 24 ایئرس کی ایج ہوگی انہیں، اور انہوں نے کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا جو بھی ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیوں چینج کیا، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے ٹویٹ میں یہ بتائی کہ میں نے اس کو قرآن و سنت کے مطابق پا کر چینج کیا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ احمدیت ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ احمدیت کو قرآن و سنت کے مطابق پا کر قبول کیا۔ اب قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سنت جو ہے وہ ہم اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری ساری یعنی روزے، نمازیں، حج، عمرہ وغیرہ وغیرہ، اور جو ہماری فزیکل جتنی پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، یہ سب سنت میں آتے ہیں، یہ ساری سنت ہے۔ تو جب لفظ سنت استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہی جو ہیں وہ پریکٹس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں گے تو ان کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ریلیجسلی پریکٹس کی اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے یعنی انہوں نے قرآن اور سنت کیونکہ کوئی کتاب ایک نہیں ہے، بہت سی کتابیں حدیثوں کی، ان حدیثوں میں سے اس میں کون کون سی جو پریکٹس ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو متواتر ہے وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب نہیں ہے سنت، قرآن ایک کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کا جب انہوں نے حوالہ دے دیا تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جب وہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس سے احمدیت کو انہوں نے درست پایا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب میں نے ان کو پھر اس ٹویٹ پڑھنے کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہ میرے اس میں آئیں اور آ کر جو ہے وہ مجھ سے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، اور میں نے جب ان کو اپنے انوائٹ کیا ان کو، پھر وہ میرے پاس اس میرے اسپیس میں آئے، اور اسپیس میں آ کر اس کے اوپر جو بھی ان سے ڈسکشن ہوئی تو وہ میرے یوٹیوب کے اوپر ان کے نام کے ساتھ میں نے اس میں ڈالی ہوئی، تو آپ ادھر سے ان کو سن سکتے ہیں۔ تو میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ورنہ یہ آڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور لوگ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی آڈیو ہو تاکہ ان کو بات پوری پہنچ جائے۔ تو آج میں صرف احمدیت کے اوپر بات کروں گا، جس کا انہوں نے مجھ سے بات اپنے جب میں نے اسپیس میں بلایا تھا تو انہوں نے احمدیت کے اوپر بات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی، اور جس کی وجہ سے مطلب ان کے ساتھ وہ ڈسکشن آگے بڑھ نہیں سکی۔ تو احمدیت جو ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ غلام احمد کی پرسنالٹی ہے۔ غلام احمد کا نبوت کا دعویٰ ہے، اور غلام احمد کا نبوت کا دعویٰ ان کے اوپر جو وحی ہو رہی تھی اس وحی کی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ وحی مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، تو یہ جو وحی ہے اس وحی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا نبوت کا، اور بہت بڑا دعویٰ کیا، جو کہ مطلب میرے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اپنا یوٹیوب کے اوپر میں نے ایک 4 منٹ 37 سیکنڈ کی اس میں وہ آڈیو ڈالی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آدم سے لے کے بائی نیم باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انکلوڈنگ حضرت مریم، وہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اپنی لکھی ہیں وہ سارے کے سارے نبیوں کے نام سب کے سب غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور انہوں نے پھر ان کو ایک نمونہ بنایا آگے انسانیت کے لیے۔ یہ انہوں نے اس آڈیو میں بتایا ہوا خود غلام احمد کی یہ سب سے بڑا دعووں میں سے سب سے بڑا دعویٰ وہی کا وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جو ہیں وہ یعنی آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ وہی ہیں۔ اب میں صرف ان کی وحی کی جو مجموعہ ہے اس کی ایک کتاب ہے تذکرہ، اس تذکرہ جو احمدیت کی یعنی احمدی فرقے کی، احمدی جماعت کی، احمدیوں کی، قادیانیوں کی جو کہ ریلیجس بک ہے، اس بک کے اندر تذکرہ کے اندر
میں صرف آپ کے سامنے صرف 6 ایگزامپل رکھوں گا، صرف 6 ایگزامپل. اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ میں 6 ایگزامپل رکھ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر صرف آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ احمدیت کی بنیاد جو ہے وہ کتنی کمزور ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور کتنے بڑا دعویٰ ہے اور کتنی کمزور ہو جائے گی جب میں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ اس کو کمپیریزن میں رکھوں گا. کیونکہ قرآن یہ بات کہ وہ مطلب قرآن ثابت نہیں کرتا کہ غلام احمد نے جو احمدیت کی جو بنیاد رکھی ہے اپنی وحی کے اوپر، جو انہوں نے لکھی وہ کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں، تو وہ اس سے احمدیت کو 100% ریجیکٹ کر دیتا قرآن. تو اب آپ ذرا پہلے تو اس کو دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے پہلی ایگزامپل جو ابھی رکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ ذرا غور سے سنیے، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کرتے جائیں گے آسانی سے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا اس کو. پہلی میں مثال دے رہا ہوں، میں تذکرہ کتاب کی 66 پیج نمبر 66 نمبر پیج ہے. اس میں غلام احمد اپنے اوپر ہونے والی وحی، جیسے قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو، یعنی جو اللہ نے قرآن وحی کیا وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو آگے تو اللہ نے یہ بات ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے. اب اس سینٹنس کو غلام احمد نے دیکھیں 66 نمبر پیج پہ کس طرح لکھا ہے. انا انزلناہ قریبا من القادیان، بے شک ہم نے نازل کیا قادیان کے قریب، یعنی قریبی علاقے میں قادیان کے ہم نے اس کو نازل کیا. کس کو؟ جو وحی ہو رہی ہے غلام احمد کے اوپر. اور یہ وحی کی، اب یہ پہلی سے مطلب یہ میں ایک پہلی ایگزامپل پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. یہ آیت نمبر 1 انہوں نے لکھا ہے، اس کا نمبر دیا آیت نمبر 1. دوسرا نمبر انہوں نے لکھا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اب دوسرا نمبر دیا اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا. تو یہ انہوں نے دوسری آیت لکھی ہے اس کو. صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو امر ہے وہ مفعول پورا ہو کے رہے گا. اب دیکھیں اس کا یہ 4 آیتیں انہوں نے بنائی، ایک صورت بنائی، اور وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں وہاں لیلۃ القدر لکھا تھا، وہاں پہ یہ لکھا ہے انا انزلناہ قریبا من المدینہ قریبا من المکہ، یہ نہیں لکھا ہوا تھا. یعنی پوری کتاب میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا آئے گا کہ وہ مدینہ کے قریب نازل ہوا یا مکہ کے قریب نازل ہوا. یہ کہیں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس نے اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا. لیکن یہاں غلام احمد نے ایک بلنڈر کیا اور انہوں نے اللہ کے نام سے ایک وحی بنائی، اور وحی کو پھر انہوں نے اس کی چار میں نے آپ کو بتایا آیتیں بنائیں. یہ ایک صورت بنا دی انہوں نے 4 آیتوں کی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی قادیان میں جو ریویلیشن ہو رہی ہے، جو وحی ہو رہی ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے اپنے بلائنڈ فالوورز کو یہ انہوں نے ایک صورت بنا کے دے دی. تو میرا یہ جو انصر رضا ربی ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ کیا قرآن مجید کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مدینہ کے نزدیک نازل کیا، ہم نے قرآن کو مکہ کے نزدیک نازل کیا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ پہلی بات ہی جو ہے وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں کہیں سے، یعنی اس کو آج دنیا میں جتنے بھی لوگ پی ایچ ڈی ماسٹرز وغیرہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سائٹیشن کہلاتی کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے اٹھائی ہے، کہاں سے اٹھا کے لکھی ہے. تو اس کو اگر وہ نہیں بتا سکے تو فورجری کہلاتی ہے، یعنی دوسرے کا لکھا ہوا، یعنی دوسری کی لکھی ہوئی بات کو اپنے نام سے پیش کر کے کچھ الفاظ تبدیل کر دینا. تو غلام احمد نے بالکل ایگزیکٹلی وہی کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر آپ الفاظوں میں چینج کر کر اپنے آپ کو، یعنی قادیانیت جو ہے، قادیانی فرقے کو، یعنی غلام احمد قادیانی جو قادیان کا رہنے والا تھا، اس قادیان جگہ کو پہلے تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ یہ جناب یہ، اور یہ قادیان کے اندر جو نازل کیا جا رہا ہے قریبی. تو یہ پہلا سمجھ لیں، میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی ہے. مزید اس کو میں ایکسپلین نہیں کرتا، آپ خود سمجھدار ہیں کتنا بڑا بلنڈر ہے، جو کہ ذرا بھی جس کے اندر دل میں ایمان ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں سمجھ جائے گا کتنی بڑا اس میں فورجری ہے، کتنی بڑا اس کو مطلب کہاں سے قرآن کی آیت کو نکال کر اور عربی کو کس طریقے سے ٹوسٹ کر کے لکھ دیا گیا. اور یہ یعنی انہوں نے 4 آیتوں سے ایک صورت بنا لی. اب دوسری ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
وہ پیج نمبر 62 ہے. اب ذرا آپ اس کو غور کیجیے گا. پیج نمبر 62 بہت اہم ایگزامپل ہے, اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت کو کس طرح سے غلام احمد نے ٹویسٹ کیا. اب دیکھیں اس میں وہ غلام احمد لکھتے ہیں یحیی الدین و یقیم الشریعۃ. اب یہ یعنی وہ دین کو قائم کرے گا اور شریعت کو جو ہے وہ قائم کرے گا, یعنی دین اور شریعت کو قائم کرے گا. آگے لکھا ہے یعنی وہ زندہ ہے, یعنی زندہ کرے گا, یعنی یحیی الدین وہ زندہ کرے گا دین کو, وہ یقیم الشریعہ اور شریعت کو قائم کرے گا. پہلا انہوں نے سینٹنس یہ لکھا ہے. اب آگے لکھتے ہیں یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. اے آدم تم سکونت اختیار کرو, تم اور تمہاری زوج جنت میں, تم اور تمہاری زوج جنت میں سکونت اختیار کرو. یہ انہوں نے دوسرا سینٹنس لکھ دیا. اب تیسرا سینٹنس ذرا بہت امپورٹنٹ ہے, پڑھنے والا ہے, ذرا غور سے آپ پڑھیے سنیے گا. یا مریم اسکن, اے مریم سکونت اختیار کر, انت و زوجک الجنہ, تو اور تیرا زوج جنت میں. اب دیکھیں پہلا جملہ جو تھا وہ قرآن مجید سے سورہ بقرہ میں لکھا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. دوسرا جملہ پورے قرآن مجید میں لکھا یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے مریم تو سکونت اختیار کرو, تم اور تمہاری زوج سکونت اختیار کرو. یہ پورے قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جملہ مریم اور اس کی زوج, یعنی پورا قرآن مجید کے کانسیپٹ کو ہی انہوں نے الٹا کر دیا. حضرت مریم کا قرآن مجید میں کہیں زوج کا ذکر نہیں ہے, پوری کتاب کے اندر زوج کا ذکر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں نازل کری ہیں اس کو سمجھانے کے لیے یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کسی بشر نے چھوا نہیں, ان کا کوئی زوج نہیں تھا, ان کا کوئی ہسبینڈ نہیں تھا کوئی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک میریکولس برتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دی, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور قرآن مجید میں جو ہے وہ فیمینن جینڈر ہے, یعنی مؤنث ہیں حضرت مریم. یہاں پر لکھا ہوا ہے یا مریم اسکن انتا, انتی نہیں لکھا, زوجکا زوجی کی نہیں لکھا, تو انتی نہیں لکھا نہ زوجی کی لکھا. تو یہاں پر تو حضرت مریم کو میسکولن جینڈر کے اندر, یعنی غلام احمد کے جو خدا تھے انہوں نے نازل کر دیا غلام احمد کے اوپر, نعوذ باللہ کہ مرد جو ہے یعنی میسکولن جینڈر میں نازل کر دیا. تو اے مریم تو, اے مریم یعنی میسکولن مرد, تو اور تیری زوج جو ہے, تیرا جو جوڑا ہے وہ جنت میں رہو. ابھی دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر اس نے کیا غلام احمد نے, یعنی قرآن مجید کی 100% نفی کر دی. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 42 میں یہ بات لکھی ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم, اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, یا زوجہ کا لکھا نا, وہاں لکھا ان اللہ اصطفاکی, بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا, وطہرکی, اور تجھ کو تیری طہارت کر دی, واصطفاکی, تجھ کو چن لیا, علی نساء العالمین, اوپر عالمین کی عورتوں پر. وہاں پر عورتیں اللہ نے نساء العالمین لکھ دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے عالمین نہیں لکھا, یعنی مردوں پہ نہیں عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے دی. تو اللہ نے چن لیا. تو وہاں پہ بار بار فیمینن جینڈر میں لکھا ہوا ہے کی میں نے جو زیر کے ساتھ پڑھا ہے, انتا یہاں پہ لکھا انتا, یہ میسکولن جینڈر ہے, زوجہ کا میسکولن جینڈر ہے, یا مریم اسکن سب میسکولن جینڈر کے اندر پورا سینٹنس لکھا ہوا ہے. اب آگے لکھتے ہیں, یعنی جو اگلی آیت انہوں نے بنائی, یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ, اے احمد تو اور تیری زوج جو ہے جنت میں سکونت اختیار کرے. اب اپنے آپ کو بھی ڈال دیا انہوں نے, پہلے آدم اور اس کی زوج کو ڈالا, پھر مریم اور ان کی زوج کو ڈالا جو کہ بلنڈر کیا, پھر اب اپنا بنا دیا یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ. اب یہ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ یا محمد اسکن انت و زوجک الجنہ, یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ. یہ انہوں نے اپنے نام سے یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ. اے احمد, یعنی غلام احمد اپنے بارے میں کہہ رہے کہ تجھ کو جو, یعنی احمد اللہ کہہ رہے ہے اے احمد تو اور تیری زوج جنت میں رہے. نفخت فیک من لدنی
روحن سے روح صدقی، اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے نفخت، میں نے پھونکا فی کا تیرے اندر، یعنی غلام احمد کے اندر، ملت دنی ہماری طرف سے، میری طرف سے، روح صدق سچی روح۔ اب یہ غلام احمد نے اپنے بارے میں اس کو پوری ایک صورت بنا دی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یحیی الدین و یقیم الشریعۃ، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روحا صدقی۔ اب یہ پوری جو ہے انہوں نے ایک صورت بنا دی، 62 پیج نمبر ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نیچے کی طرف، جب انہوں نے اب ذرا لکھا کیا، ذرا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان الہامات کی تشریح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اب یہ مطلب جو کتاب کو لکھ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریر، مریم سے مریم عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے، اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، نہیں ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہیں یہ سب۔ اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں تمام مقامات تذکرہ کی تمام کتاب میں جب پڑھیں گے آپ تو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ، یعنی تمام انبیاء کے جو نام ہیں بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک جگہ، ہر یک جگہ یہی عاجز مراد ہے، یعنی غلام احمد اپنے آپ کو کہہ رہے یہی عاجز مراد ہے، یعنی جتنے بھی نام انبیاء کے آئے ہیں وہ سب کے سب وہ غلام احمد کے لیے آئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان سارے ناموں سے ان کو ایڈریس کیا۔ اب جب کہ اس جگہ مریم کے لفظ سے کوئی مؤنث مراد نہیں ہے، اب سنیں، اب یہ لکھ رہے ہیں جناب نیچے حاشیوں میں، نہیں ہے بلکہ مذکر مراد ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ اس کے لیے صیغہ مذکر ہی لایا جائے۔ اب دیکھیں نیچے حاشیوں میں یہ لکھا جا رہا ہے، یعنی یا مریم اسکن کہا جائے، اور زوج کے لفظ سے رفقا اور قربا مراد ہیں، زوج مراد نہیں ہے، اور لغت میں یہ لفظ دونوں طور پر اطلاق پاتا ہے، اور جنت کا لفظ اس عاجز کے الہامات میں کبھی اسی جنت پر بولا جاتا ہے، یعنی جو قرآن میں ہے، اور بولا جاتا ہے کہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی دنیا کی خوشی اور فتح یابی اور سرور اور آرام پر بولا جاتا ہے۔ یہ میں نے ان کا حاشیہ بھی پڑھ دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی آپ لوگوں کو وہم و گمان نہ رہے کہ ایوب جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص غلام احمد، جب میں قرآن مجید کی آیات کو دیکھتا ہوں تو ابھی ان کا جو ابھی آخر میں جب میں ایک آیت پڑھوں گا تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہی جو ہے وہ کیا ہے ان کی جو انہوں نے بتائی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو دوسری اگزامپل رکھی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی نالج میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ضروری ہے، کہ آپ لوگوں اور آپ کے اولادیں، بچے، بہن بھائی دنیا میں یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، وہاں مسجدیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کو یہ لوگ مذہبی ٹوپی لگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ قرآن مجید اور سنت کے نام سے ہی دعوت دیں گے، جیسا کہ انصر رضا جو دعوت دے رہا تھا، تو یہ اسی نام سے دعوت دیں گے، آپ کو یہی کنونس کریں گے، یہی سارا کچھ کہ ہم تو بالکل ایگزیکٹلی سنا قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا 50، اب میں ایک اور مطلب آپ کے سامنے اگزامپل رکھ رہا ہوں۔ اب بہت اچھی اگزامپل میں آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے 54 پیج پر اگزامپل رکھ رہا ہوں، اگزامپل نمبر 3۔ یہ بہت امپورٹنٹ اگزامپل ہے، ابھی آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں اس کے اندر کس طرح غلام احمد نے ٹوئسٹ کیا ہے، اتنا بڑا ٹوئسٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے ان کے فالوورز کے اوپر، جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اور 100% اندھے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے 54 پیج۔ یہ غلام احمد کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا، وہی یعنی یہ ہوئی تھی، اور یہ لکھا ہوا انہوں نے خود پہلے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے 1883، اور اس کے بعد یہ غلام احمد پر الہام۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ انہوں نے سورہ آل عمران 3 کی آیت نمبر 31 میں سے یہ پیس انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا، تو اس کو بنایا آیت نمبر 1۔ کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے پس میری اتباع کرو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت یہاں پہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 31 سے پہلا پیس اٹھایا انہوں نے، پوری آیت نہیں اٹھائی، پہلا پیس اٹھایا۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر 1 بنایا اسے، قل سے شروع کی اور یہاں سے اٹھایا۔ دوسری آیت کیا بنائی انہوں نے؟ انی متوفیک و رافعک الی و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ انہوں نے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، اس میں سے یہ والا سینٹنس اٹھایا اور اس میں سے ایک ورڈ بھی مس کر دیا۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا انہوں نے اپنے لیے کیا۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہٹا دیا وہاں سے، کیونکہ عیسیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، اور رفع کر دوں گا طرف میری، وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کر دوں گا تجھے ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، مطہرک من الذین کفروا، جو کفر کر رہے ہیں ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ آگے وہ انہوں نے یہ والا سینٹنس اس کے اندر ایڈ ہی نہیں کیا، یعنی یہ والا سینٹنس ان پہ نازل نہیں ہوا، وہی نہیں کیا اللہ نے، اور انہوں نے وہ والا سینٹنس اس میں سے مس کر دیا۔ وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس میں سینٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں انہوں نے اگلا والا جملہ اس میں ایڈ کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنا دوں گا تجھ کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الَّذِينَ كَفَرُوا، فوقیت دوں گا ان لوگوں کے اوپر جو کفر کریں گے، اِلَى یوم القیامت، یوم قیامت تک۔ اب اگلا جملہ دیکھیں آیت نمبر 3 نمبر آیت، وَقَالُوا أَنَّ لَكَ هَذَا، اور وہ کہتے ہیں یعنی جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اَنَّ لَكَ هَذَا، یعنی جس کو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ جو تیرا مطلب لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ مقام تجھے کہاں سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ بھی انہوں نے ایک سینٹنس اپنی طرف سے یہاں پر ایک نیا آیت بنائی، لوگوں نے یعنی جو کفر کرے وہ کہیں گے کہ یہ تجھے مقام کہاں سے حاصل ہوا، جیسے میں کفر کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یہ مقام کہاں سے حاصل ہو گیا۔ تو انہوں نے پہلے سے یہ لکھ دیا کہ ان کو پتہ تھا کہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے، تو انہوں نے یہ جملہ بھی لکھ دیا، قل هو اللہ عجیب، پھر آگے کہہ دے وہ اللہ جو ہے عجیب ہے۔ اب یہ جو عجیب ورڈ ہے اللہ کے ساتھ پورے قرآن مجید میں نہیں آیا، قل هو اللہ العجیب، کہہ دے وہ اللہ عجیب ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ ایک سینٹنس جوڑا اس کے اندر اور چھوٹا سا، اور اس کو آیت نمبر 4 بنا دیا، یجتبی من یشاء من عبادی، وہ اجتبا کرتا ہے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندے میں سے۔ یہ بھی قرآن مجید میں سے انہوں نے ایک سینٹنس بنا لیا، وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی جو جملہ ہے انہوں نے یعنی آپ دیکھیں جملے جو ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے اور اپنی طرف سے یا تو بنا لیتے ہیں یا کہیں سے پیس نکال لیتے ہیں۔ اب یہ پیس انہوں نے نکالا سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 140 سے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدل، یہ ایک پیس ہے 140 نمبر آیت کا، وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا، جو کانٹیکس کچھ اور چل رہا ہے انہوں نے وہاں سے پیس اٹھا لیا کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان۔ یہ آیت نمبر انہوں نے 6 بنا لی۔ اب 6 آیتوں کے اوپر ایک صورت انہوں نے بنا لی، اور جس کا اب وہ اپنے یہ سارا کا سارا ان کا جو ترجمہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو میں عربی رکھ رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورا انہوں نے خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے قادیان میں، کہ قریب جو میں نے شروع میں پڑھا تھا ان انزلناہ قریبا من القادیان، تو اب یہ کیا لکھ رہے ہیں ترجمے میں خود لکھ رہے ہیں، ذرا سنیے آپ۔ کہہ دے اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت رکھے، میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور میں تیری تابعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ لوگ کہیں گے یہ مقام تجھے کہاں سے حاصل ہوا، کہہ دے وہ خدا عجیب ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے،
اور یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی چالاکی سے، مکاری سے اس شخص نے قرآن کی آیتوں کو استعمال کیا۔ یعنی مکاری کا مطلب کتنی پلاننگ سے، نیگیٹو سوچ سے اس شخص نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو یعنی مختلف جگہ سے اٹھایا اور اس سے وہ بناتا چلے گیا اور اپنے لیے کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ کو اس کو نظر نہیں آئے گا اس میں۔ یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ جناب یہ جس میں یہ جو یعنی اگر آپ غور اس کو کریں تو یہ کفر کرنے والے جو ہیں وہ میں ہوں، ایوب کفر کر رہا ہے اس وحی کا، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ انصر رضا ہے، یعنی جو کہ 42 سال پہلے جس نے اپنے آپ کو یعنی احمدی بنایا، تو انصر رضا کو فوقیت مل گئی میرے اوپر قیامت تک کے لیے۔ یہ جناب جب انصر رضا نے احمدیت کو یہ پڑھا تو اس وحی کے اوپر وہ ایمان لے کر آیا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنا جو عقیدہ چھوڑا اور قرآن و سنت کے مطابق انصر رضا جو ہے وہ اس پر ایمان لے آیا، اور انصر رضا ایمان لانے کے بعد آج دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ جناب میں تو 42 برس پہلے میں نے یہ چھوڑ دیا تھا اور میں احمدیت کے اوپر ایمان، اور احمدیت کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ اس کے اوپر انصر رضا ایمان لے کر آیا ہوا۔ انصر رضا کی آنکھوں میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو کس طریقے سے غلام احمد نے 6 پیسز کو اٹھا کے اپنے نام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح استعمال کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اتنا بڑا فراڈ، فورجری آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو، کیا وہ ان قرآن کی آیتوں کو اس طرح ٹوئسٹ کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی؟ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر آرام سے ایک آیت بنا لی، لکھ لی، دوسری آیت لکھ لی۔ یہ قرآن مجید کی نالج رکھنے والا آیت بھی رکھ سکتا ہے، جو قرآن مجید جانتا ہو، جو حدیثیں جانتا ہو، جس نے عربی کے اندر باقاعدہ محنت کی ہوئی ہے، کوئی بھی مولوی اٹھا کر اگر یہ کرنا چاہے یہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ سمجھے، کوئی بھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی بھی عالم، مولوی، مفتی، کسی بھی فرقے کا، پوری دنیا کا یہ کر سکتا ہے اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے، اگر وہ عقل سے عاری ہو جائے، اگر وہ اندھا ہو جائے اور وہ اپنے شہرت اور اپنے نشے میں آ جائے کہ میں دنیا کے اندر سب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی وہ رحمۃ للعالمین بننے کی کوشش کرے تو وہ یہ سب بے وقوفیاں کرے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل رکھتا ہوں۔ تو یہ انصر رضا، یہ قرآن، یہ وہ یعنی یہ آپ کے نزدیک قرآن ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے، غلام احمد کے لیے ثابت ہو رہا ہے یہ، نعوذ باللہ، یہ آپ کا یعنی آپ نے کنورٹ کیا تھا اپنے آپ کو۔ جو اس گھرانے میں پیدا ہو گئے ان سے میری کوئی وہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جس گھرانے میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ ساری عمر اس کمیونٹی کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، چیلنج دیا ہے، اس شخص کو میں یہ دکھا رہا ہوں آئینہ کہ وہ دیکھے کہ یہ شخص اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ کیا اس نے کبھی قرآن مجید کھول کے دیکھا تھا تبدیل ہونے سے پہلے، احمدی بننے سے پہلے؟ کیا یہ آیتوں کو پہلے پڑھا تھا اس نے؟ یقیناً نہیں پڑھا ہوگا، جب اس وجہ سے یعنی انصر رضا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل رکھ رہا ہوں جو کہ بہت اہم ہے۔ پیج نمبر 71، پیج نمبر 71، یہ اگزامپل بہت اہم ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی غلام احمد نے ایک صورت کو بنایا۔ تو اب میں اس کی اگزامپل دیتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، بشرا لکا یا احمدی، جب آپ اس پیج پہ پڑھیں گے لکھا ہوا آئے گا بشرا لکا یا احمدی، یعنی تجھے میں بشارت دے رہا ہوں اے احمد، اے میرے احمد۔ بشرا لکا یا احمدی، میں بشارت دے رہا ہوں تجھے، بشرا دے رہا ہوں لکا تیرے لیے، خوشخبری دے اے میرے احمد، اے میرے احمد میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، انتا مرادیہ و معیہ، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ غرض تو کرامت کا بیدیہ، میں نے تیری
کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اب دیکھیں یہ 3 آیتیں میں نے پہلے پڑھی، یعنی غلام احمد کو وحی ہوئی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کہا، ٹھیک ہے۔ بشرا لکا یا احمدی، بشارت دے رہا ہوں تجھے اے احمد، میرے احمد، انتا مرادیہ و معیہ، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، غرض تو کرامتک بیدی، اور میں نے تیری کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اب آگے ایک لائن چھوڑ کے میں نیچے آپ کو اصل پوائنٹ پہ لے کر آ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جناب وہ لکھتے ہیں آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، پس بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اب یہ انہوں نے آیت پیس اٹھایا سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 186 سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو اب یہ انہوں نے وہاں سے پیس اٹھائے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان۔ اب دوسری آیت بنائی انہوں نے، آگے جب انہوں نے جوڑا دیکھیں کیسے، ابھی وہ پوری آیت یہاں نہیں لکھی انہوں نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پہلی آیت انہوں نے یہ بنائی، پھر دوسری بنائی اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، یعنی ایک انہوں نے آیت بنائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، یہ انہوں نے ایک آیت بنا لی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو سوائے رحمت عالمین کے لیے۔ اب یہ انہوں نے اپنے لیے استعمال کر لیا، اس لیے میں نے پہلا والا پڑھا پھر دوسرا والا پڑھا آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یا احمد کی بات ہو رہی ہے، جو کہ میرے جس کو ان کے بقول اللہ نے وہی کی بشرا لگا یا احمدی، بشارت ہے تیرے لیے اے میرے احمد، خوشخبری ہو تجھے اے میرے احمد، انت مرادی، تو میری مراد ہے، و معیہ، اور میرے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ ہے، غرض تو کرامتک بیدی، میں نے تیری کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے تو منوایا کہ یہ وہی ہوئی، اور پھر آگے لکھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور یہ 27 نمبر انہوں نے آیت بنائی، اور اس کے اندر قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعوت دیتا ہوں، یعنی وہ میں پکارنے والے کے پکار کو جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت سے انہوں نے یہ پوری پیس جو ہے وہاں سے لیا۔ میں آپ کے سامنے کھول کے بھی وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کس طریقے سے لوگ دنیا میں فراڈ کر رہے ہیں وحی کے نام پر، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ بائبل جو ہے بھری ہوئی ہے اس فراڈ سے، اور برنبس کی کتاب اور یہ ساری چیزیں، یہ اس کتاب کے فالوور ہیں، مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کے ادھر سے انہوں نے پیسز کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ بہت پکے ڈیڈ سمجھ لیں فالوور ہیں برنبس، اور جو کہ مارک میتھیو لیوک جان کی جو کتابیں ہیں، یہ سب ان لوگوں کے بہت کتابیں جو ہیں ان لوگوں کی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ سب وحی کے نام سے موجود ہیں، ادھر سے انہوں نے اٹھایا، وہاں پہ کوئی بھی فرسٹ پرسن میں نہیں ہے، لیکن یہ یعنی انتہائی اسمارٹلی چالاکی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیات میں جو فرسٹ پرسن سپیچ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام کا طریقہ ہے پوری کتاب میں، جو اللہ نے کلام کیا بشر کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے انہوں نے پیسز کو اٹھایا۔ اب دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ، میں پڑھ رہا ہوں 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ ایک آیت ہے پوری، اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یہاں سے انہوں نے پہلا والا جو پیس میں نے بتایا وہ اٹھایا، اور آگے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 107 سے وہاں سے وہ پیس اٹھایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک آیت بنا دی انہوں نے، اپنے لیے پورا یہ مختص کر لیا کہ جناب وہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے 4 ایگزامپلز رکھی، اب میں ایک 5ویں ایگزامپل آپ کے سامنے ایک اور رکھ رہا ہوں، اس کو بھی آپ کو اس کے رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ کہ اس کی وجہ آپ دیکھیں کیا ان کو الہام اور وحی اور باتیں پتہ چلتی تھیں، اس میں سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، اچھی ایگزامپلیں رکھ رہا ہوں، یقین کریں لطیفے نہیں رکھ رہا، آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ مطلب جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں
وحی کے نام پہ ایسے لطیفے بھی آئیں گے، جس میں صرف ایک ایگزامپل ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آخری والی، صرف چھوٹی سی ایگزامپل، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اب یہ 160 نمبر پیج ہے تذکرہ کا، یہ 5ویں ایگزامپل ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں 160 نمبر پیج پہ 1891 سن 1891 میں اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی، اور اس وقت گویا یہ پیشن گوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا ذرا سنیے۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا تھا، کل جنازہ ہو جاتا، سب کچھ ان کو یقین ہو گیا، انہیں الہام ہو گیا، وہی آئی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق جو ہے سچائی جو تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ اب یہ ان کے شفا کی ان کو وحی ہوئی، تو اس کے اوپر ان کو شک ہو رہا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا، تو انہوں نے اب ان کو وحی آئی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور الحق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ جبکہ اگر اس آیت کو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، یہ پوری ایک آیت ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 140، اور اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا کوئی بیماری اور شفا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کے ساتھ اس کو جوڑ کر یہ بتا دیا۔ اس زمانے میں یقیناً دیہاتیوں کی تو بہت بڑی تعداد ہوگی، اور یہ ایک بہت ہی چرب زبان مولوی ہوں گے، تو انہوں نے خوب لوگوں کو وہاں پہ بیوقوف بنایا، عربی پڑھ کے، اور کیا کیا اپنی علامات اور وحی پڑھ کے۔ اب دیکھیں، انہوں نے پچھلی آیت تھی اس میں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب دیے، یعرفونہ، وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ فریق ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اس سے پیچھے کون سی آیت ہے اور کیا کہہ رہی ہے اور کیا مضمون چل رہا ہے، قبلے کا پیچھے سے وہاں پر مضمون چل رہا ہے، اور وہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب دیے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق ہے، مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر آگے اگلی آیت تھی، الحق من ربک، الحق جو ہے وہ رب تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ تو لوگ جو شک کر رہے ہیں ان میں سے تو مت ہو جا۔ تو یہ انہوں نے اپنے لیے یہاں پر اپنی بیماری کی شفا کے لیے جو ان کو وحی ہوئی، اس وحی کے بعد انہوں نے جو اپنے اوپر ڈاؤٹ کر لیا کہ میری کل موت آ جائے گی اور میرا جنازہ اٹھ جائے گا، تو انہوں نے جناب، کیونکہ ان کو پہلے ایک اور وحی ہے جو اب میں، کیونکہ ساری میں نہیں پڑھ رہا اس میں جان بوجھ کے، تو ان کے پاس ایک اور وحی تھی جس میں ان کو تقریباً 80 سال پلس مائنس ان کو زندہ رہنے کی وحی آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اب جب اپنے آپ کو یہ گمان کر لیا کہ میری تو موت ہونے والی ہے، تو یہ وحی نازل ہوئی۔ اب آپ بتائیں، اس شخص کی ذہنی حالت آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں سے کانٹیکس کو چینج کر کہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب جب میں یہ بات اب آپ کے سامنے کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں، آخر میں ایک اور پڑھوں گا، ایک وحی جو آپ کو، یہ تو آپ کے سامنے میں نے عربی کی وحی پڑھی، عربی میں صرف، اور آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید کے ساتھ فورجری اور کس طرح سے فراڈ اور کس طریقے سے غلام احمد نے لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ اب جب میں اسپیسز میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جب بھی میں قادیانی یا احمدی، غلام احمدی، جو مرضی ان کو کہہ لیں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یعنی غلام احمد کا فالوور، تو اگر ان لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں، جب بھی میں قرآن مجید کوٹ کرتا ہوں، تو یہ ایسے اس کے اوپر مطلب سمجھ لیں کہ وہ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو قرآن مجید بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو، اس کو بعد یہ اس نے سنا، اس کے بعد اس نے اس کو تصدیق کیا، اس نے،
ان کے پیچھے اس کا ہر آیتوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، یعنی غلام احمد کھڑا ہوا ہے۔ ہر آیت، جب میں ابراہیم پڑھ رہا ہوں تو غلام احمد کھڑا ہوا ہے، مریم پڑھ رہا ہوں تو غلام احمد ہے، نوح پڑھ رہا ہوں تو غلام احمد ہے، آدم پڑھ رہا ہوں تو غلام احمد ہے۔ مطلب میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ تذکرہ پڑھا، تو میرے لیے کہ یعنی ان لوگوں کو جب آپ قرآن مجید کی آیتیں بتا رہے ہیں تو وہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کر کر اس پر یعنی وہ تعریف کر رہے ہیں، یا اس کو سننے کے بعد کیسا زبردست رسپانس دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے یہ ساری ڈیفینیشن موجود ہے کہ ہر آیت کے پیچھے غلام احمد موجود ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں جب بھی احمدی اور قادیانیوں کے سامنے قرآن مجید پچھلے 1-1.5 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں تو زبردست رسپانس جو ہے وہ غلام احمد کے فالوور دیتے تھے، اور اس کی حیران کن وجہ جو ہے میں نے آج آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، کیونکہ ان کے یہ عقیدے ہیں۔ اور اب آپ ان عقیدوں سے بتائیے جو اس یعنی گود میں پیدا ہوا ہو، جس کو یہ عقیدے یاد کرائے جا رہے ہوں، اور وہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بالکل ہر جگہ پر غلام احمد نظر آ رہا ہو، ہر جگہ پہ غلام احمد۔ اس لیے میں نے یہ چند اگزامپل آپ کو قرآن مجید کی رکھی تھی کہ قادیانیوں سے آپ جب کبھی بات کریں تو سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند اگزامپل رکھی ہیں، یعنی 5 اگزامپل ابھی میں نے کوٹ کی، ان 5 اگزامپل کے اوپر پہلے بات کریں۔ انصر رضا نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی تھی؟ اس لیے بات نہیں کی تھی، اس کو پتہ تھا کہ جب میں قرآن مجید، اس کو پتہ تھا یہ قرآن مجید جانتا ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ جب یہ قرآن مجید کی آیتیں کوٹ کرے گا تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ زیرو ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ہر چیز کے اوپر پہلے اس نے کہا نہیں، مجھے قرآن اور قرآن سے پہلے دیکھیں گے، قرآن تصدیق کرے گا، قرآن تصدیق کرے گا۔ اس کے بیک آف مائنڈ میں تو یہ ڈیفینیشن احمدیت کی موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آخری اگزامپل اس کی رکھ رہا ہوں، وہ ذرا اب آپ غور سے سنیے گا، اور آپ آخر میں آپ اپنے منہ سے خود بولیں گے کہ یہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے، لطیفہ۔ صرف ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں میں۔ غلام احمد نے یعنی 56 پیج نمبر 56 پر تذکرہ میں غلام احمد کی وحی کا اب ذرا عالم دیکھیں، یعنی یہ ہو گیا، یعنی دلیری، بولڈنس، فالوئنگ، کس طرح لوگ انسان جب لوگ فالوور بننا شروع ہو جائیں تو کس طرح سے لوگ جو ہیں اس شخص کو، یعنی وہ شخص کیا کیا بیوقوفیاں بھی کر سکتا ہے۔ سنیں اب انہوں نے کہا ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا۔ اب تو کہیں یہ ان کو الہام انگریزی میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ذرا سنیے۔ آئی لو یو، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ انہوں نے خود لکھا، پیج پہ جو لکھا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آئی لو یو، یہ آئی لو یو جو انہوں نے لکھا ہے یہ انگلش الفابیٹ سے نہیں لکھا ہوا، اردو کے الفابیٹ سے، حروف تہجی سے، الفابیٹ سے آئی لو یو لکھا ہوا۔ یہ ان کو وحی ہوئی تھی، آئی لو یو۔ دوسری وحی انہوں نے لکھی، پہلا یہ اعلان ہوا، پھر اعلان ہوا آئی ایم ود یو، یہ اللہ کہہ رہا ہے ان سے، آئی ایم ود یو، اردو الفابیٹ میں وہ لکھ رہے ہیں، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تیسرا لکھ رہے ہیں جناب، تیسری اعلان ہوا آئی شیل ہیلپ یو، آئی شیل ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں پھر آگے لکھ رہے ہیں آئی کین واٹ آئی ول ڈو، یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت ہی پھر لکھ رہے ہیں تذکرہ میں، پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے جسم سے بدن کانپ گیا، یہ الہام ہوا۔ اب یہ ذرا آپ غور سنیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زور کے ساتھ ان کا یعنی جو ان کو الہام ہو رہا ہے اس سے ان کا جسم کانپ گیا اور یہ الہام ہوا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ جس پہ اور اس وقت اب دیکھیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں ذرا بہت اس کو سننے والی ہے کہ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے بدن کانپ گیا اور یہ الہام ہوا، وی کین واٹ وی ول ڈو، وی کین واٹ وی
ول ڈو، یہ لکھ رہے ہیں وہ، یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا. آگے لکھتے ہیں یعنی ہم کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں گے. پہلے ان کو لکھا تھا یعنی میں کر سکتا ہوں جو میں چاہوں گا، اب لکھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں جو ہم چاہیں گے. تو یہ ان کو جب وہی ہوئی تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی یعنی ان کو بدن کانپ گیا ان کا اس کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں وی کین واٹ وی ول ڈو. اب آگے دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. اور اس وقت ایک ایسا لہجہ تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا. یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی گویا ایک انگریز ہے. ایسا لہجہ، وہ کہتے ہیں اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے، اور باوجود پر دہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی جس سے روح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملی تھی. اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا ہے. یعنی یہ اللہ کے بارے میں لکھیں، ذرا سوچیں. اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے. یعنی میڈیم ڈائریکٹ 1 to 1 چل رہے ہیں اللہ کے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے کلام کیا تھا، اس طرح یہ 1 to 1 ہے اللہ کے ساتھ. اور اب وہ انگلش میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بات کر رہا ہے، ان کو انگلش آتی نہیں ہے. اور باوجود پر دہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی جس سے روح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی. اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا ہے. یہ ریفرنس ہے براہین احمدیہ حصہ 4 روحانی خزائن جلد صفحہ 571 572 حاشیہ در حاشیہ نمبر 3. اب آپ بتائیے، یہ آخر میں جو آپ نے ایک لطیفہ سنا، یہ انگلش کے وحی کا، یہ نعوذ باللہ یہ غلام احمد نے یہ اپنے بارے میں کہا. اور انصر رضا صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس پوری ڈسکشن کو ضرور سنیں، اور آپ تاکہ یوم قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں. اب یہ شکایت آپ کی 100% دور ہو گئی ہے. اور وہ تمام لوگ جو اس کو سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، چاہے وہ جو بھی اس قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پوری دنیا میں، وہ غلام احمد کے بارے میں ابھی جو میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے، اس ریکارڈنگ کو سنیں اور پھر تذکرہ جو ان کی کتاب ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں اور قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں. یہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا آنا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ اپنے ذہن سے غلام احمد کا جو آپ کو ایک طرح سے چشمہ پہنا دیا گیا ہے، وہ آپ اس سے باہر نکلیں. اور مجھے بھی بے شمار چیزیں لوگوں نے بتائی ہوئی تھی، میرے اپنے عقیدہ کے لوگوں نے، تو اس سے میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا تو اپنی اصلاح کی. اب میں قرآن مجید کی آیت سے سورہ انعام 6 آیت نمبر 93 بتا دیتا ہوں کہ غلام احمد نے جو یہ وحی کا دعویٰ کیا، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی چیزیں لوگ کرتے رہے، جو کہ آپ کو نظر آ جائیں گی. برنابس کی کتاب میں پوری نظر آ جائیں گی آپ کو. پھر جو عیسائیوں کی دوسری کتابیں، برنابس بھی عیسائیوں کی طرف سے کتاب ہے، اور دوسری کتابیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی جو کہ مارک، میتھیو، لیوک، جان، اور پھر پوری بائبل جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں، یہ وہی غلام احمد نے جو کیے، یہ پوری جو تمام لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست اگزامپل ہے کہ جھوٹی وحی کے دعوے کرنے والے ہمیشہ ہر زمانے میں رہیں، جس کی وجہ سے یہ دین اسلام کا آپ کے سامنے جو حلیہ نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں جو مذاہب کا، جو پیغمبروں کے بارے میں جو غلط باتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے انسان دنیا میں پیدا ہوتے رہیں، اور وہ قرآن مجید اور باقی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو وحی اور نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے جھوٹی وحی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ انعام 6 آیت نمبر 93 پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ.
اب یہاں تک جو میں نے پڑھا اس کا تو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے. او یا قالا کہا اوحیا الیہ میری طرف وحی کیے گیا ہے، ولم یوحا الیہ اور کچھ اس کی طرف وحی نہیں کیا گیا، شین کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، یعنی اس پہ کوئی وحی نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے میری طرف وحی کی گئی ہے. ومن قالا سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ کہا اس نے کہ میں جلد نازل کروں گا اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا. آپ نے دیکھا جو میں نے ابھی ساری ایگزامپلس پڑھی ہیں، اس نے کام کیا ہے، اس نے وہ کیا جو اللہ نے نازل کیا، اس نے ایگزیکٹلی وہی کیا کہ میں نازل کروں گا. اس نے نازل کیا یعنی تمام لوگوں کی طرف کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، یہ بھی میں ہوں. جتنی میں اس میں تھی ان 4-5 ایگزامپلس کے اندر، وہ ایک شخص کہہ رہا تھا، اس نے وہ نازل کیا جو اللہ نے نازل کیا، اس کی مثل کا نازل کر دیا. سأنزل مثل ما انزل اللہ، جلد میں نازل کروں گا اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا اس کی مثل نازل کی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی تھی اس آیت کی بنیاد پہ رکھی تھی کہ جو آیت کہہ رہی ہے ایگزیکٹلی وہی کیا اس نے، ایگزیکٹلی وہی کیا. اور اس میں دیکھیں اختلاف کتنا آیا کہ حضرت مریم کو کیا بنا دیا، اپنے آپ کو جگہ جگہ فٹ کر لیا وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید میں سورہ نساء 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں اختلاف پاتے کثرت سے. تو جو انہوں نے لکھا کہ یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہ پوری کتاب میں نہیں لکھا ہوا انت و زوجک الجنہ، اے مریم تو اور تیرا زوج، پوری کتاب میں نہیں لکھا ہوا. یعنی کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ مؤنث کو انہوں نے مذکر کے ساتھ نازل کر دیا، جو مثلی اللہ کی نے نازل کیا تھا اس کی مثل کا نازل کیا، اس کی انٹرپریٹیشن چینج کی. یعنی اب آپ سوچیں اس کی عربک ورڈ گرامر چینج کر دی. آپ سوچیں کتنا بڑا، یعنی ایک طرح سے ایک شخص جو ہے وہ وحی کا دعویٰ اس نے کیا، وحی کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کتاب کا نام ہی ہے مقدس وحی، اس کا ایک پیج پہ لکھا ہوا فرنٹ پہ مقدس وحی، وہاں پہ لکھا ہوا پیج نمبر 1. تو اس کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے اس لیے یہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر یہ ساری تفصیلات آپ صاحب کے سامنے پیش کی ہے. اور انصر رضا آپ کو میرا چیلنج ہے، چیلنج کہہ لیں یا انویٹیشن ہے، چیلنج ہے کہ آپ جب چاہے میرے ٹویٹر اسپیس پر مجھ سے رابطہ کریں، اور میں آپ کو اسپیس میں جیسے میں نے پہلے انوائٹ کیا تھا دوبارہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور آپ ہی میرے لیے بہترین ایگزامپل ہیں جو کہ پیدائشی احمدیت میں نہیں ہیں، بلکہ آپ کنورٹ ہو کے گئے ہیں، پیدائشی نہیں ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کے، ان غریبوں کے، ان کے اولادوں میں سے نہیں ہیں جو بیچارے اس زمانے میں بیوقوف بنے، بلکہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور فرقے میں تھا، وہاں سے میں اس کو قرآن و سنت کی بنیاد پہ گیا. تو میرا آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اور اس جو آڈیوز کو ڈیفینڈ کر کے دکھائیں کہ جو غلام احمد نے، میں نے چند ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی، اس کو ڈیفینڈ کر کے دکھائیں قرآن و سنت سے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ سننے کا.